ہاں ملکائے کونین ہے دیکھو زہرا پاک بطول۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، 3 رمضان مبارک کو اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس پاک ہے، لہذا آج ہم سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پاک کے چند پہلو سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ ہیں، آپ والد مصطفیٰ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیز تھیں، پھر آپ کے وصال کے بعد بطور وراثت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن شریف میں حضرت ام ایمن نے خوب خدمت کی سعادت حاصل کی، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے ام ایمن میری دوسری ماں ہے۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہیں ایک مرتبہ سخت گرمی کے دن تھے، رمضان مبارک کا مہینہ تھا اور دوپہر کا وقت تھا، میں خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئی، دروازہ بند تھا اور اندر سے چکی چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے دور میں دانے پیس کر آٹا بنانے کے لیے پتھر کی چکی ہوتی تھی اور اسے ہاتھ سے چلایا جاتا تھا۔ چکی چلنے کی آواز کا مطلب یہ تھا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں موجود ہیں اور چکی چلا رہی ہیں، لیکن معاملہ اس کے الٹ تھا۔ چنانچہ دروازے کی درار سے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ اندر پڑی تو دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ چکی چل رہی ہے، اس میں دانے پیسے جا رہے ہیں، ساتھ ہی حسنین کریمین امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما پنگھوڑے میں آرام فرما رہے ہیں اور ان کا پنگھوڑا بھی ہل رہا ہے، مگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ چکی کے قریب ہی زمین پر آرام فرما رہی ہیں۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہیں یہ معاملہ دیکھ کر مجھے بہت حیرانی ہوئی، چکی خود بخود کیسے چل رہی ہے، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کا پنگھوڑا خود بخود کیسے ہل رہا ہے۔ میں اپنے اس تعجب کا حل معلوم کرنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئی اور بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدہ تو آرام فرما رہی ہیں مگر چکی بھی چل رہی ہے، پنگھوڑا بھی ہل رہا ہے، آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ پیارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ام ایمن سخت گرمی ہے، رمضان ہے، فاطمہ نے روزہ رکھا ہوا ہے، اللہ پاک نے فاطمہ پر نیند غالب کر دی تاکہ کچھ دیر آرام کر لے اور انہیں گرمی کی شدت محسوس نہ ہو، اور فرشتوں کو بھیج دیا جو چکی چلا رہے ہیں اور پنگھوڑا ہلا رہے ہیں۔ وہ خاتون جنت معصوم حوریں باندیاں جن کی ملک جنت سے آ کر پیستے تھے چکیاں جن کی۔ اے عاشقان رسول، بیان کی گئی حکایت پر غور کیجئے، ماشاءاللہ شہزادی مصطفیٰ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کیسی بلند ہے کہ فرشتے ان کی خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ وہ خاتون جنت معصوم حوریں باندیاں جن کی ملک جنت سے آ کر پیستے تھے چکیاں جن کی، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی شہزادی ہیں۔ ایک قول کے مطابق آپ اعلان نبوت کے پہلے سال جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 41 سال تھی، مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی، اور ایک قول کے مطابق آپ کی ولادت بعد سعادت
اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پاک فاطمہ اللہ پاک نے رکھا، چنانچہ حدیث پاک میں ہے بے شک میری بیٹی کا نام اللہ پاک نے فاطمہ رکھا کیونکہ اسے اللہ پاک نے جہنم سے دور کر دیا۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ اس کا نام فاطمہ رکھا گیا کیونکہ اللہ پاک نے اسے اور اس سے عقیدت رکھنے والوں کو دوزخ سے آزاد کیا ہے۔ بطول اور زہرا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور القابات ہیں۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے الگ تھی لہذا بطول لقب ہوا۔ ایک اور مقام پر مفتی صاحب فرماتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی کلی تھی، حتیٰ کہ آپ کی کبھی ایسی کیفیت نہ ہوئی جس سے خواتین دو چار ہوتی ہیں، اور آپ کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی تھی جسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سونگا کرتے تھے، اسی لیے آپ کا لقب زہرا ہوا یعنی جنت کی کلی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل آسمان کے تاروں کی طرح بے شمار ہیں۔ بخاری شریف میں ہے سرکار عالم وقار مکہ مدینے کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو بات اسے بری لگے مجھے بھی بری لگتی ہے اور جو چیز اسے تکلیف دے مجھے بھی تکلیف دیتی ہے۔ 2 سینہ ہجری کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے ہوا اور اسی سال ذوالحجہ الحرام میں رخصتی بھی ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں 3 بیٹوں اور 3 بیٹیوں کی ولادت ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کے نام حسن، حسین اور محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، اور بیٹیوں کے مبارک نام زینب، ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ظاہری سرکار علی وقار مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے 6 ماہ بعد 3 رمضان مبارک 11 ہجری کو ہوا۔ آپ کا مزار پاک جنت البقیع میں ہے، اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے شہزادے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی والدہ محترمہ کو دیکھا رات کو مسجد بیت کی محراب یعنی گھر میں نماز پڑھنے کی مخصوص جگہ میں نماز پڑھتی رہتی یہاں تک کہ نماز فجر کا وقت ہو جاتا۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں والدہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے بہت دعائیں کرتی تھی مگر اپنے حق میں کچھ نہ مانگتی۔ میں نے عرض کیا امی جان کیا سبب ہے آپ اپنے لیے کوئی دعا نہیں کرتی؟ فرمایا بیٹا پہلے پڑوس پھر گھر۔ سبحان اللہ، اے عاشقان رسول، اس حکایت سے 2 مدنی پھول معلوم ہوئے۔ پہلا مدنی پھول یہ کہ اس حکایت کی روشنی میں حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقر کا عالم دیکھیے۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک ظاہری نگاہوں سے سادہ سا دکھائی دیتا تھا، آپ کے کپڑوں پر پیبند ہوا کرتے تھے، جنت کی ملکہ ہو کر آپ چکی خود چلایا کرتی تھی، گھر کے کام کاج خود کیا کرتی تھی، کئی دن تک گھر میں فاقہ رہتا، کتنے دن بھوک خدمت میں حاضر رہتی، اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات عبادت کرتی، ساری نمازیں پڑھتی مگر اپنے لیے کچھ نہ مانگتی۔ یہ دعا نہیں کرتی کہ مالا گھر کے فاقے دور فرما دے، اونچے محلات نہیں مانگتی تھی، نئے اور فیشن والے کپڑے نہیں مانگتی تھی، حالانکہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ اگر یہ محض دل میں تمنا کریں تو اللہ پاک ان کی آرزو سے زیادہ عطا فرماتا، مگر یہ مانگتی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا مزاج ہے کہ اللہ پاک جس حال میں رکھے اسی حال میں خوش رہتی ہیں۔ یہ ہے وہ مرتبہ، یہ ہے وہ رتبہ کی حقیقت میں جسے فخر کہا جاتا ہے۔ پھر اسی حکایت میں دوسرا مدنی پھول بھی دیکھیے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگتی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ پاک سے مانگتی ہی نہیں۔ سنیں، ایسا نہیں ہے، دعا مانگنا تو عبادت ہے، دعا ضرور مانگتی ہیں مگر اپنے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے، اپنے بابا جان رحمت عالمیان
صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے لیے دعائیں مانگتی ہیں۔ سبحان اللہ، وہ ہمارے نبی، ان کے ہم امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، تیرے حق میں دعا کرتی ہیں فاطمہ، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ بعض دفعہ غریب لوگ حسرت سے کہا کرتے ہیں کاش اللہ پاک ہمیں بھی مال عطا فرماتا تو ہم بھی دوسروں کی مدد کرتے، نیکیاں کماتے۔ ایسوں کے لیے اس حکایت میں کافی درد ہے۔ اللہ پاک پارہ 1 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 ترجمہ کنز ایمان، ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں۔ اس لفظ میں رزق استعمال ہوا ہے۔ علماء کرام نے اس لفظ کو عام رکھا ہے، یعنی رزق صرف مال کو نہیں کہتے بلکہ اللہ پاک کی دی ہوئی ہر نعمت رزق ہے، اور اللہ پاک کی دی ہوئی ہر نعمت کو راہ خدا میں خرچ کرنا صدقہ ہے۔ مثلا اللہ پاک نے ہاتھ عطا فرمائے، ہاتھوں سے راستے کی تکلیف دہ چیز ہٹا دینا صدقہ ہے۔ اللہ پاک نے پاؤں عطا فرمائے، ان کے ذریعے چل کر مسلمان بھائی کی مدد کے لیے جانا صدقہ ہے۔ اللہ پاک نے ہونٹ عطا فرمائے، موقع کی مناسبت سے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا صدقہ ہے۔ اللہ پاک نے علم عطا فرمایا ہے، دوسروں کو علم سکھانا صدقہ ہے۔ اللہ پاک نے ہنر عطا کیا ہے، دوسروں کو ہنر سکھانا صدقہ ہے۔ جو نعمت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی، اس نعمت کو اللہ پاک کی راہ میں مسلمانوں کی بھلائی کے لیے خرچ کرنا صدقہ ہے۔ اور ایک بہت اہم اور بطور خاص جو چیز سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار مبارک سے ملی وہ یہ کہ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم مسلمان بھائیوں کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں۔ یہ بھی خیر خواہی ہے اور اس کا بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ ہم لوگ عموماً دعا مانگنے میں سستی کرتے ہیں، حالانکہ دعا مانگنے پر کوئی پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود ہم دوسروں کے لیے تو کیا دعا مانگیں گے، اپنے لیے بھی دعا بہت کم مانگتے ہیں۔ اگر ہم اپنے لیے بھی دعا مانگیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں تو اس کا جو ثواب ملے گا ہمارے اندازے اور گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے دعائے مغفرت کرے اللہ پاک اسے ہر مسلمان اور عورت کے عرض ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ اے عاشقان رسول اندازہ کیجئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اربوں خربوں مسلمان دنیا میں آ چکے، صرف اتنی دعا کرنی ہے یا اللہ پاک میری اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ اربوں خربوں نیکیاں ہاتھ آ جائیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ماہ رمضان تو یوں بھی الحمدللہ دعائیں مانگنے کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان میں افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، سحری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم خوب کثرت سے دعائیں مانگا کریں۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے فقر، سخاوت اور خیر خواہی کی ایک اور حکایت سنتے ہیں۔ تفسیر خزائن العرفان میں ہے ایک مرتبہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما بیمار ہوئے۔ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا اور ان کی ایک کنیز حضرت فضہ رضی اللہ تعالی عنہم، ان تین ذی قدر حضرات نے منت مانی کہ اللہ پاک حسنین کریمین کو شفا عطا فرمائے تو ہم تینوں تین روزے رکھیں گے۔ اللہ پاک نے حسنین کریمین کو شفا عطا فرمائی۔ اب حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا اور ان کی کنیز حضرت فضہ رضی اللہ تعالی عنہم نے منت پوری کرنے کے لیے روزہ رکھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے سے جو لائے تاکہ ان سے روٹی بنا کر افطاری کی جا سکے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے پہلے دن روٹی بنائی، کھانا رکھا گیا، سورج ڈوبنے کا انتظار ہونے لگا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی اور ایک مسکین نے صدا لگائی، اے سادات کرام، میں مسکین ہوں، بھوکا ہوں، ان حضرات ذی وقار نے موجود روٹیاں اٹھا کر مسکین کو دے دی اور روزہ پانی ہی سے افطار کر لیا۔ اگلے دن دوسرا روزہ رکھا گیا، شام ہوئی، روٹی تیار کی گئی، دسترخوان لگا، سورج ڈوبنے کا انتظار ہو رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی، آواز آئی میں یتیم ہوں اور بھوکا ہوں۔ ان سخاوت کے پیکر حضرات نے آج بھی ساری روٹیاں یتیم کو دے دی اور خود پانی ہی سے افطار کر لیا۔ تیسرا روزہ رکھا گیا، شام ہوئی، دسترخوان لگا،
सूरज डूबने का इंतजार हो रहा था कि फिर दस्तक हुई। आवाज आई, मैं कहती हूँ भूखा हूँ। तीसरे दिन भी इन मुबारक हस्तियों ने सारी रोटियां उस साहिब को दे दी और खुद पानी ही से रोजा इफ्तार कर लिया। सुभान अल्लाह। आले रसूल ने 3 रोजे रखे और तीनों रोजे पानी से इफ्तार फरमाए। अल्लाह पाक को उनकी ये अदा पसंद आई और अल्लाह पाक ने पारा 29 सूरह ज़हर की आयत नंबर 8 और 9 नाजिल फरमाई। तर्जुमा है कंजुल ईमान। और खाना खिलाते हैं उसकी मोहब्बत पर मिस्कीन और यतीम और असीर यानी कैदी को। उनसे कहते हैं हम तुम्हें खास अल्लाह के लिए खाना देते हैं, तुमसे कोई बदला या शुक्रगुजारी नहीं मांगते। भूखे रहते थे, खुद औरों को खिला देते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। आशिकाने रसूल रमजान कैसे गुजारना चाहिए, ये सवाल शायद हर साल ही रमजान का चांद देखकर हमारे ज़हन में उभरता है। सैयदा कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर मुबारक की सबक आमोज हिकायत ने इस सवाल का कैसा प्यारा जवाब अता फरमा दिया है कि रमजान माहे सब्र है तो सब्र करके ही गुजारा जाए। रमजान मुबारक माहे मुआसात है यानी हमदर्दी और भलाई का महीना, तो हमदर्दी और भलाई करते हुए गुजारा जाए। अगर हम गरीबों, बेकसों, यतीमों, मस्कीनों की खोयाखानी के जज्बे के तहत सहरो इफ्तार की कुछ डिशें कम कर दें, सहरो इफ्तार का दस्तरखान इत्तिबाए सुन्नत की नियत से सादा कर लें, और वो गरीब जो बेचारे महंगाई की वजह से खजूर भी खरीदने की इस्तात नहीं रखते, रमजान मुबारक अच्छे अंदाज में नहीं गुजार पाते, उनकी हम मदद करें, उनकी खैर खाही करें तो कितनी नेकियां और वो भी माह रमजान में कमाने की शहादत हम हासिल कर लेंगे। अल्लाह पाक सैयदा फातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सदके हमें फक्र इख्तियार करने, अल्लाह पाक की तरफ लू लगाने और मुसलमानों की खैर खाही करते हुए, गुनाहों से बचते हुए पूरा रमजान मुबारक नेकियों में गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर आपको हमारी ये बातें अच्छी लगी हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अल्लाह करीम हम सबको ढेरों भलाइयां अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु